وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دے رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ایک مشترکہ سروے کرایا جائے جس کے اندر یہ جو ڈیمیجز ہیں گھروں کے جہاں بحق ہونے والوں کے، اس کا فوری طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک مفصل سسٹم ہو اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے جو پیسے ہیں اور جہاں بحق ہونے والوں کو پیسے جو ہیں وہ مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NDMA ہے ان کے تمام جو انتظامات ہیں، جو ان کے کارروائیاں ہیں، جو PDMAs ہیں، ان کو بھی سراہا گیا اور افواج پاکستان کے جو ورکنگ ریلیشن شپ سویلین اداروں کے ساتھ ہیں ان کو بھی سراہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تخمینہ لگانے کے لیے NDMA کو خصوصی طور پر صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک مشترکہ، جو میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جتنی مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے فوراً ہدایت جاری کر دی، اور اس پروسیس کو جلدی مکمل کرنے کی بھی کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ فوری طور پر جب یہ سروے مکمل ہو اور جہاں جہاں سے یہ سروے مکمل ہوتا ہے فوری طور پہ ادائیگیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کر دیا جائے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے، اور اس میں کابینہ کے دوسرے منسٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور جو بحالی ہے، تعمیر نو ہے، اور جہاں بحق ہونے والوں کے جو پیسے ہیں ان کو فوری طور پر دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ کابینہ میں جو وزارت اقتصادی امور کی ہدایت کی ہے، ان کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ کہا جائے کہ جو خالی ڈیزاسٹر جو رسک مینجمنٹ ہے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو واٹر انفراسٹرکچر ہے، جو ریلیف ہے، جو ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز کو جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے وہ اور جو فائنانس منسٹری ہے اس کو اکٹھے اس تعمیر نو اور بحالی میں اپنے وسائل اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک ہدایت جاری کی، اور وہ جلد ہی اس کا اجلاس جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں جو ریہیبلیٹیشن میں ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں ان کو انوائٹ کرنے کو لیے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات آئی اور بہت اس میں زور دیا گیا کہ جتنے بھی ملک کے اندر NDMAs ہیں، وزارت اقتصادی امور ہے جس کو اکنامک افیئر ڈویژن کہتے ہیں، جہاں انٹرنیشنل NGOs ہیں، مقامی NGOs ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو ملک کے اندر اس وقت جو سیلاب سے آیا ہوا ایک صورتحال ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل ہے۔ جو لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، میں خود وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ ایسی انپریسیڈنٹڈ اس وقت مانسون آئی ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ بھی ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس میں، اور وہ لوگ جو جس حالت میں وہاں ہیں ایک ایبسلوٹ پروٹیکشن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس طرح کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، اور یہ پورے خطے میں ہے، لیکن جہاں جہاں ہم سب پاکستانی بہن بھائی مخیر حضرات صاحب حیثیت حضرات اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی مدد بھی ہوگی اور ایصال ثواب بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ڈنمارک کی حکومتوں کے درمیان فریم ورک اگریمنٹ کی منظوری دی گئی ہے، اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات اور اس کے اوپر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا، اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اوپر لے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو اس معاہدے کے دیگر فوائد میں سود سے پاک قرضہ، 35% سبسڈی اور ڈینش ٹیکنالوجی کی پاکستان میں منتقلی بھی شامل ہے۔ یہ بڑا ایک سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ میں وفاقی کابینہ، یہ بہت ہی ایک اہم ایجنڈا پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ وزارت داخلہ نے جو وفاقی کابینہ کی یوم آزادی کے حوالے سے قیدیوں کی سزاؤں میں جو کمی ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ اور ریکمنڈیشن پیش کی، اور اس کے مطابق کابینہ نے تفصیلی غور و غوص کے بعد 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں کے حوالے سے دوبارہ سمری پیش کرنے کو کہا، اور اس میں اس سلسلے سے متعلقہ قوانین کی روشنی میں ان قوانین کا جائزہ لینے کے بعد بزرگ، خواتین اور بچوں اور وہ تمام قیدی جو اپنی سزا کا 2/3 حصہ کاٹ چکے ہیں ان کے لیے خصوصی سزاؤں میں کمی کی تجویز جو ہے وہ کی جائے، اور وہ اگلی کابینہ میں اس کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، وفاقی کابینہ نے جو SDGs پائیدار ترقی کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کے تحت جاری ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل
اور وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب کو ہدایت جاری کی کہ ترقیاتی منصوبوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے لیے وسائل کی دستیابی کے حوالے سے کابینہ کو اگلی میٹنگ میں آگاہ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا ڈسکس کہ آخر میں جو وفاقی کابینہ نے وفاقی سیکرٹری وزارت اقتصادی امور میاں اسد حیاد الدین کی 3 اشروں سے زائد محیط قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ جو آخری ایجنڈا تھا اس کے اوپر بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فورن فنڈنگ کیس ہے جو 8 سال سے تاخیر کا شکار تھا، آخر کار اس کا فیصلہ دیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، جس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت پی پی او جس کو بولتے ہیں، اس میں جو سیکشن 3 ہے کہ if the party receives any aid financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals، اس کے اوپر اور اسی طرح الیکشن ایکٹ کے جو 2017 ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس کا پورا جو پروسیس ہے کہ جب الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے جس میں 8 سال سے یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری جاری تھی اور 8 سال کے اندر 51 ایڈجرنمنٹس پاکستان تحریک انصاف نے لیں، اور یہ اس کا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت وقت جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اکبر ایس بابر صاحب اپنی پٹیشن لے کر الیکشن کمیشن گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی سے وہ تمام ثبوت مانگے جو وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا جواب 8 سال گزر جانے کے باوجود نہیں دیا، جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ تمام ریکارڈ پیش کیا اور ان تمام ریکارڈ کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے 8 سال بعد ایک تفصیلی فیصلہ دیا، اور اس تفصیلی فیصلے کی جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں جو رپورٹ ہے، جب ایسا مٹیریل آ جائے جو کافی ہو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، تو حکومت جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس پر ایکٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج لا منسٹر نے لا منسٹری کی طرف سے ایک مفصل بریفنگ دی کابینہ کو، اور پوری جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے کہ کیسے حکومت وقت نے آئین اور قانون کے مطابق وہ پابند ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اپنا ایکشن لینا ہے اور ایک ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تمام وہ منی ٹریلز اور تمام وہ فورن نیشنلز اور فورن کمپنیز کے تحت جو چیزیں ہیں ان کو ڈکلیئر کر کے نوئنگلی اور ولنگلی جو چیئرمین تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے، ان کو عمران خان صاحب، ان کو یہ معلوم تھا اور ان کے دستخطوں کے ذریعے ان کی ایفیڈیوٹس کے ذریعے 5 دفعہ 5 سال میں وہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تباہ ہونے والے مکانات کی بحالی کے لیے 5-5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے اذان مغرب کا۔